لائق احترام عزیز بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، سابقہ خطبہ کے اندر جو بات میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دین کے طالب علم بنو، اپنی اولادوں کے لیے جس طرح ہم دنیاوی 60-70 سالہ زندگی کے لیے محنت کرتے ہیں، اسی طرح ایسی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خود بھی کماؤ، اپنی اولادوں کو بھی اس چیز کے اوپر لگاؤ۔ یعنی دین کے طالب علم کی اللہ رب العالمین نے کیا شان بنائی ہے۔ آج کے اس خطبہ کے اندر میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ کر لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے، کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ کوئی نہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہے، مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، تعلموا کتاب اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں تعلموا القرآن، قرآن کا فہم حاصل کرو۔ ہم تو عجمی لوگ ہیں، وہ لوگ جن کے سامنے قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، جو اہل زبان تھے، وہ بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کا فہم حاصل کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ اہل زبان تھے، عربی دان تھے، عربی کو جاننے والے تھے۔ خود سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وَنَحْنُ فِتْيَانٌ جَزَابِرَةٌ، اور ہمارے ساتھ کچھ ذہین نوجوان لوگ بھی تھے، فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ، ہم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایمان سیکھا ہے، قبل ان نتعلم القرآن، ہم نے پہلے اللہ کے پیغمبر سے ایمان سیکھا قرآن حاصل کرنے سے پہلے، ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے اس کے بعد قرآن مجید کو سیکھا۔ اب ایمان کو سیکھنے کے بعد جب قرآن مجید کو سیکھا تو پھر فائدہ کیا ہوا ہے؟ صحابی بیان کرتے ہیں تو پھر ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ایمان والوں کے سامنے جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تو ایمان والے کی صفت ہے، جب اس کے سامنے قرآن کی آیات کو تلاوت کی جاتا ہے، زادتہم، اللہ کہتے ہیں ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے پورا قرآن سن لیا ہے، رمضان کے اندر میرا ایمان نہیں بدلا، میری زندگی نہیں بدلی،
میری زندگی اسی روٹین پہ جا رہی ہے، نمازیں ویسی جا رہی ہیں، کاروبار ویسا جا رہا ہے، اللہ کا خوف جو تھا وہ وہیں پر ہے، بڑا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر ایمان نہیں، کیونکہ ایمان والوں کو تو قرآن بدلتا ہے، ایمان والوں کی تو کیفیت بدلتی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صورتوں کے بارے میں فرمایا، چند صورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صورتوں نے میں محمد کو بوڑھا کر دیا۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ ان کے اندر اللہ نے قیامت کے احوال کو بیان کیا، موت کے بعد کے احوال کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ فرمایا ان چند صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ صحابہ کرام اہل زبان ہو کر بھی قرآن مجید کو سیکھتے تھے، اور ہمیں علم بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم پھر بھی نہیں سیکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اس امت کا فقیہ کہا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص اذا تعلم 10 آیات، 10 آیات پہلے اللہ کے پیغمبر سے سیکھتا، لم یجاورہن حتی یعرف معانیہن، اب وہ آیات سیکھنے کے بعد جب تک اس کا معنی اللہ کے پیغمبر سے نہیں جان لیتا تھا اس وقت تک آگے نہیں سیکھتے۔ 10 آیات سیکھتے اور پھر اس کے معنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے، پھر یہاں تک بس نہیں، والعمل بہن، پھر ان 10 آیات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ 3 کام صحابہ کرام کیا کرتے تھے، قرآن کی الفاظ بھی سیکھتے، پھر اس کے معنی سیکھتے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ صحابہ کرام کی کیفیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ قرآن مجید جب پڑھتے تھے تو ایک دفعہ سورہ طور کی آیات تلاوت کر رہے ہیں، تو کچھ آیات پڑھی، آیات پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، عذاب کا تذکرہ آیا تو روتے روتے ہچکی بن گئی۔ کیفیت یہ بنی کہ اپنی تلاوت کو جاری نہیں رکھ سکے، رکوع کیا، رکوع کرنے کے بعد اپنی نماز کو مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد گھر چلے گئے، بخار ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اس ٹینشن کے اندر جو بخار ہوا ہے، اللہ کے عذابوں کا تذکرہ سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، عمر بن خطاب 1 مہینہ تک بیمار رہے، 1 مہینہ تک عمر بن خطاب بیمار رہے۔ یہ صحابہ کرام کی کیفیت ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے ایک ایسی کتاب دی ہے، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے نازل ہونے والی کتاب، اس کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو خلیفہ مامون الرشید کا واقعہ پہلے کئی دفعہ سنایا ہے کہ وہ ایک ایسی مجلس لگاتا تھا جس میں ہر مذہب کے عالم آ کر تقریر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک عیسائی پادری آیا، اس نے بڑی خوبصورت تقریر کی۔ بعض لوگ زبان کی چرب زبانی بہت تیز ہوتی ہے اور یہ اتنی خطرناک ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجھ سے بھی آ کر مقدمہ جیت لیتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فہم و فراست والے اور دنیا کے اندر کامل ترین انسان ہیں، لیکن آپ نے فرمایا وہ لوگ مجھ سے بھی آ کر فیصلہ جیت لیتے ہیں، خبردار اگر جھوٹ بول کر میں محمد سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا تو مت سمجھے کہ یہ میرا حق ہے، میرے دینے سے بھی وہ اس کا حق نہیں ہوا ہے، میں تو ظاہری عمل دیکھ کر فیصلہ کرتا، دلوں کے راز تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔
تو اس نے بڑی خوبصورت تقریر کی، مامون الرشید نے اس کو دعوت دی اسلام کی، اس نے انکار کیا۔ اگلے سال پھر مجلس لگی، وہ شخص پھر آیا اور اسلام کا نمائندہ بن کے آیا، اسلام کا نمائندہ۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا کہ میں نے آپ کو دعوت دی تھی اسلام کی، آپ نے قبول نہیں کی، اب میرے سے جانے کے بعد کس چیز نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ قرآن مجید کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں اور اسلام کے داعی بن کر آئے ہیں؟ اس نے کہا یہاں سے جانے کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت دیکھی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے اٹھایا۔ کہتے ہیں میں نے تجربہ کیا، قرآن مجید لیا، تورات لی، زبور لی، انجیل لی، ہر کتاب کے 5 نسخے تیار کیے، اور ان نسخوں کے اندر اپنی طاقت کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق اس کے اندر رد و بدل کی ہے، اس انداز کے ساتھ رد و بدل کی کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ زبور کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، تورات کے اندر بھی، قرآن کے اندر بھی۔ کہتے میں نے تورات لوگوں کے اندر تقسیم کی، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لی، زبور تقسیم کی، لوگوں نے لے لی، انجیل تقسیم کی، لوگوں نے لے لی، قرآن مجید کے وہ 5 نسخے میں گلی گلی لوگوں کے گھروں تک گیا ہوں اور ایک شخص کے سامنے وہ نسخہ پیش کیا۔ کہتا جس کے سامنے بھی وہ نسخہ پیش کرتا وہ اس کو کھول کر دیکھتا، کھول کر دیکھنے کے بعد کہتا کہ یہ قرآن وہ نہیں۔ کہتا جب میں تھک گیا تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعہ ہی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ ہمارے پاس تو اتنی خوبصورت کتاب ہے، اتنی قیمتی کتاب ہے، پھر ہم اس سے محروم کیوں ہیں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَىٰ بَطْحَانٍ أَوْ إِلَىٰ عَقِيقٍ، 2 وادیاں ہیں مدینے سے بڑی دور ہیں، ایک عقیق اور ایک بطحان۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صبح کے وقت نکلے، ان 2 وادیوں کے اندر جائے، جانے کے بعد وہاں سے بما ساز و سامان لدی ہوئی 2 اونٹنیاں اونچی کوہان والی، عرب کے اندر بڑی قیمتی اونٹنیاں سمجھی جاتی تھی، وہاں سے لے کر آئے اور کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر اتنا لمبا سفر ہے، روزانہ کوئی جائے واپس آئے اور پھر اتنا سامان لے کر آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، کیا تم میں سے کوئی شخص صبح کے وقت مسجد نہیں جا سکتا؟ کوئی شخص مسجد میں نہیں جا سکتا، کیوں؟ فرمایا مسجد میں جائے، 2 قرآن مجید کی آیات سیکھے، فَيُعَلِّمَهُ أَوْ يَقْرَأُ، پڑھے یا سیکھے، آیتین من کتاب اللہ کی کتاب میں سے 2 آیات پڑھے، اس نے اس کا معنی سیکھا ہے، اس کا مفہوم سیکھا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر مجھے پیغام کون سا دیا ہے۔ فرمایا جس نے 2 آیات سیکھ لی گویا اس نے 2 اونٹنیاں بما ساز و سامان حاصل کر لی۔ لیکن یہ جو کرنسی مل رہی ہے قرآن مجید کا فہم حاصل کرنے کے بدلے میں، اس کی قیمت کل قیامت والے دن ملے گی، کل قیامت والے دن اس کا پتہ چلے گا، جس دن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی کلام کے اندر ارشاد فرمایا یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا، جس اولاد کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، وہ اولاد بھی چھوڑ دی۔ ماں جو ایک
چیونٹی کا کاٹنا اپنے بچے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ بھی بھاگے گی، مجھے اپنی فکر ہے، اولاد چھوڑ گئی، ماں باپ چھوڑ گئے، عزیز و اقارب چھوڑ گئے، دوست رشتہ دار چھوڑ گئے، وہاں پر یہ کرنسی کام آئے گی جو اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں، 2 اونٹنیاں بما ساز و سامان لدی ہوئی، اتنا اجر اللہ رب العزت اس کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا جس نے 3 آیات سیکھی اس کو 3 اونٹنیوں کے برابر، جس نے 4 آیات سیکھی اس کو 4 اونٹنیوں کے برابر۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کوئی قصہ کہانی تو نہیں ہے، یہ دنیا کے کسی شخص کا قول تو نہیں ہے، کسی کا تجربہ تو نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اس پیغمبر کا فرمان ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں، اللہ کی وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں تھوڑا سا قرآن کو وقت دے دیا تو کم ہو جائے گا، مال رزق کم ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ 2 صحابی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک بندہ سارا دن کام کاج کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک، اور دوسرا جو اس کا بھائی تھا وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سارا دن ہی بیٹھا رہتا۔ اب جو شام کو جاتا تو وہ کہتا ہے میرا حصہ بھی کاٹ۔ اس نے کہا یار تم بھی کوئی کام کاج کیا کرو، سارا دن تم مسجد میں بیٹھے رہتے ہو، اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے رہتے ہو، کچھ کمایا بھی کرو، کچھ کمایا بھی تو کرو۔ مقدمہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اللہ کا پیغمبر اس کو کچھ سمجھائیں، یہ بھی کوئی کام کاج کیا کرے۔ ان ھذا اخی، اللہ کے پیغمبر یہ میرا بھائی ہے، اس کو کچھ سمجھائیں، اس کو کچھ سمجھائیں، یہ بھی کوئی کام کاج کیا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سنی، آپ نے فرمایا یہ جو دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے آ کر، قرآن کی مجلس میں بیٹھتا ہے، حدیث کی مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے، فَلَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ، اے میرے صحابی ہو سکتا ہے اس کے اس مجلس میں بیٹھنے سے اللہ تمہیں رزق زیادہ دے رہا، اللہ تمہیں زیادہ رزق دے رہا۔ یہ عزتیں نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر قیامت والے دن اللہ اس کو انسانوں کی صفوں سے نکال لے گا۔ ماہر کس کو کہتے ہیں؟ صرف الفاظ رٹنے کا نام مہارت نہیں ہے، جو سمجھے اس کو ماہر کہتے ہیں۔ آپ کسی بندے کو انگلش میں لکھ کر دے دیں کہ تجارت ایسے کرنی ہے، وہ انگلش کا اے بھی نہیں جانتا، اس کو لکھ کر دے دیں، وہ پوری عبارت جو ہے اس کو رٹ لیتا ہے، آپ کیا اس کو ماہر کہیں گے؟ نہیں، وہ ماہر نہیں ہوا ہے۔ ماہر کب ہوگا؟ جب اس کو سمجھے گا کہ تجارت میں نے کیسے کرنی ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا ایک جو ہے نا کتاب دی ہے، ایک گائیڈ بھیجی اللہ رب العزت نے کیسے زندگی گزارنی۔ ماہر اس کو کہیں گے جو اس کو سمجھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس کو انسانوں کی صفوں سے نکال لے گا۔ انسانوں کی صفیں کیسے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ صفیں ہیں، پہلے نبیوں کی، پھر صدیقین کی، پھر شہداء کی، پھر صالحین کی۔ قرآن کے ماہر اللہ اس کو کہے گا صالحین کی صف سے بھی آگے آ جاؤ، صدیقین کی صف سے بھی آگے آ جاؤ، صالحین کی صف سے بھی آگے آ جاؤ، انبیاء کی صف سے بھی آگے آ جاؤ۔ یا اللہ کون سی صف میں کھڑا کرنا ہے؟ کون سی صف میں یا اللہ مجھے کھڑا کرنا ہے؟ اللہ کہے گا ایسا پروٹوکول دوں گا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، میرے قریب جو نورانی فرشتے ہیں جنہوں نے لمحہ بھر بھی میری نافرمانی نہیں کی زندگی کے اندر، میں تمہیں دنیا کی
انسانوں کی صفوں سے نکال کر اس صف کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ قرآن کا ماہر، قرآن کا ماہر۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن جب قبر کے اندر جاتا ہے، قبر کے اندر جانے کے بعد اس سے سوال ہوتے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک، نبی کون ہے، دین کیا ہے، رب کون ہے؟ وہ صحیح صحیح جواب دیتا ہے۔ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے کہ تیرا رب اللہ ہے، تیری ساری ضرورتیں پوری کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تیری ہر مشکل حل کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیرا دین اسلام ہے۔ وہ نوجوان کیا جواب دیتے ہیں، وہ شخص کیا جواب دیتے ہیں جو پاس ہو گیا ہے، قبر کے امتحان کے اندر پاس ہو گئے؟ کہتے ہیں قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، آمنت بہ، پھر میں اس کے اوپر ایمان لے کر آیا، وصدقت، پھر میں نے اس کی تصدیق کی ہے، پھر میں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اور جو پاس نہیں ہوا وہ کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، میرا نبی کون ہے۔ اور آگے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی ویسے ہی کہتا رہا، جیسے لوگ کہتے تھے ویسے ہی میں ویسے ہی کہتا رہا۔ آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہماری زندگی بھی تو ایسی نہیں ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں ویسے ہی ہم اس کے پیچھے چل پڑے؟ اور ہر بندہ کہتا ہے لو جی کیا کریں جی، ہر مکتبہ فکر ہی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں لوگوں قرآن کے قریب آؤ، قرآن کو سیکھو، قرآن کو سیکھو، پھر پتہ چلے گا اللہ کی وحی کے مطابق عمل کرنے والا کون ہے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق عمل کرنے والا کون ہے۔ یہی تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک بس نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم ہو گئی ہے، قیامت قائم ہونے کے بعد اللہ لوگوں کو قبروں سے نکالے گا، قبروں سے نکالنے کے بعد مومن آدمی جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ، جس نے قرآن کو سیکھا ہے، قرآن کے اندر مہارت حاصل کی ہے، یہ قبر سے اٹھا ہے، ایک خوبصورت شکل میں، انسانی شکل کے اندر خوبصورت نوجوان اس کے پاس آ گیا، کہتا ہے مجھے پہچانا ہے، مجھے پہچانا، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، کہتا ہے مجھے پہچانا ہے، کہا نہیں پہچانا، کہتا ہے انا صاحبک القرآن، میں قرآن تیرا ساتھی ہوں، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں۔ آج کسی کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، سورج بے نور ہو چکا ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، قرآن پھر اس کے لیے روشنی کرے گا، روشنی کرے گا یہاں تک کہ اس کو اللہ کے دربار میں لے کر جائے، اللہ کے دربار میں لے کر وہاں پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ قرآن جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا، یا اللہ اس نے مجھے سیکھا تھا، اس نے میرے مطابق عمل کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اللہ اس بندے کو اپنی جنت کا وارث بنائے، قرآن کے ساتھ آنا۔ اس لیے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ بنائیے، اپنی اولادوں کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ بنائیے۔ ہم نے زندگی کا ہر گر اپنی اولاد کو دیا ہے۔ میں ایک سوال آپ کو دے کر، ایک سوال آپ اس کو ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر اپنے والیٹ میں ڈالیں، جہاں پر آپ سوتے ہیں اپنی چارپائی کے سامنے لکھ کر اس سوال کو لگائیں، صبح شام اس سوال کو پڑھیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کل قیامت والا دن اگر ہو، میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، میرے سامنے میرے بچے آ جائیں، میری اولاد آ جائے اور آ کر مجھ سے سوال کیے بابا آپ نے 60 سالہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مجھے کاروبار کا ہر گر دیا تھا، ہر ہنر دیا تھا، ہر قسم کی تعلیم سکھائی تھی، آج نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، صبح و شام اپنے آپ سے سوال کریں، اس وقت میرا اور آپ کا کیا جواب ہوگا اپنی اولاد کے لیے؟ اگر تو کوئی جواب ہے تسلی بخش،
الحمدللہ کہیے، اور اگر کوئی جواب نہیں تو پھر اپنی فکر کیجیے، اپنی فکر کیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارا دن مسجد میں بیٹھے رہیں، دنیا کی تعلیم جہاں تک دے سکتے ہیں دیں اپنی اولادوں کو، وقت کی ضرورت ہے، لازمی دیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں۔ بڑے بڑے علماء ڈاکٹر بھی ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب 4-5 سال پہلے اکاڑے والے روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر فوت ہو گئے تھے، بڑے جید عالم دین تھے اور بہترین ڈاکٹر تھے، بہترین ڈاکٹر تھے۔ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بھی بنائیں، لیکن اس کتاب کا علم لازمی دیں، اس کتاب کا علم لازمی دیں۔ یہ فکر 2 خطبے ہمارے ہو گئے اس موضوع کے اوپر، 2 خطبے، کہ اس کا علم اپنی اولاد کو لازمی دیں۔ اپنے شہر کے اندر تلاش کریں، آپ کے گھر کے قریب کون سی مسجد ہے جہاں ترجمے کی کلاس لگتی ہے، اس کے اندر خود جائیں، اپنی اولادوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ بنا دے، اللہ قیامت والے دن قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب